ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے ان پرکیف ساعتوں میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک افطار کے یہ مقدس لمحات آج امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں سے ایک عظیم ہستی، مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت میں شامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے سے نسبت، اور پھر صحابیت کا بلند مقام پانے والی ہستی، اور آپ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہیں، اور جن کی صداقت کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید نے بھی دی، جن کی صداقت کی گواہی اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت، کردار، اخلاق کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ مثالی بیوی بھی ہیں، اور خصوصاً آج کے اس تنزل پذیر معاشرے میں جہاں کے عائلی اور ازدواجی زندگی کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بطور میاں بیوی آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے، مسلمان مردوں اور خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ معلمہ کائنات بھی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے احادیث مبارکہ بھی سماعت کیں، اور فقیہہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام اکثر آپ سے شرعی معاملات میں رہنمائی حاصل کیا کرتے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ پیر محسن اعجاز سیفی صاحب، اور عربی جو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، یہ عربی زبان نہ صرف عرب کی زبان ٹھہری بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زبان جو فصاحت و بلاغت کا منبع ہے۔ تو عربی زبان میں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے شاعری کی، اسی شاعری کرنے کو اور نعتیں لکھیں، اسی نعتیہ اظہار کو اردو اور پنجابی زبان کے قالب میں ڈھالنے والے آج کے ہمارے مہمان ہیں، اور علم دین بھی حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین کو آگے پھیلا بھی رہے ہیں معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ پیر محسن اعجاز سیفی صاحب۔ میں چاہوں گا کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی اپنی ایک شان بھی ہے، اس حوالے سے، اور اس سے پہلے اہل بیت کرام علیہم رضوان میں بھی چونکہ آپ شامل ہیں، گھر والوں میں سب سے پہلے گھر والی ہی ہوتی ہیں، تو پھر اولاد ہوتی ہے اور دیگر گھر والے بھی اس فیملی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اہل بیت کرام علیہم رضوان کی کیا شان ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں، جو ہم مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی کیا شان ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ طاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، جی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جس کا فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں۔ ادب بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے پروں کو بچھانا کیسے ہے؟ جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طالب علم گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں میں پاؤں کے نیچے پار بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا نام سیکھنے، جس کی تعلیم سیکھنے جی وہ جاتا ہے طالب علم، تو طالب علم کے پاؤں کے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ جو وہ تعلیم والا ہے، جس کا نام سیکھنے، جس کا علم سیکھنے، جس کی باتیں سیکھنے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے کیوں نہیں پر بچھانا؟ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تو وہ جس گھر میں رہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس گھر میں بھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں اس اور گھر میں۔ تعلیم کا تو سب سے بڑا گھرانہ ہی یہی ہے، علم کا گھرانہ ہی یہی ہے۔ بالکل۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت ہے جی یہ ایسی مثال دی کہ جنت کا درخت ہے جس کا جو جڑ ہے وہ جنت میں ہے سبحان اللہ۔ اور جو شاخ ہیں وہ دنیا میں ہیں۔ جی تو جو شخص اس کی شاخ کو پکڑ لے گا تو اسے یہ درخت بھی جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شان ہے۔ تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوا، جی جیسے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، امام حسن و حسین، حضرت سلمان فارسی کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے گھر کا فرد ہے، یہ بھی میری آل میں شامل ہے، آل بیت میں شامل ہے۔ تو ان کا جو دار والوں کی کیا بات ہے تو پھر گھر والوں کی کیا بات ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو نہ دار والوں کی مثال ملتی ہے نہ ہی گھر والوں کی مثال ملتی ہے۔ تو گھر اس آیت کے جو مصداق ہیں، جی علماء کرام جو مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی کہ امام حسن و حسین، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا ہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر خاص شامل فرمایا۔ لیکن جو علماء کرام ہیں، محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان کو خاص فرمایا کملی میں لے کر، جی جی اس لیے خاص فرمایا کیونکہ اس آیا میں اس کی جو پہلے والی ما قبل آیات ہیں یا ما بعد ہیں، ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو انہیں خطاب کیا گیا، انہیں خطاب کیا گیا۔ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ تو ہم جو ہیں اہل سنہ و جماعت، جی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان والے بھی اہل بیت مانتے ہیں، جو اللہ پاک نے جن کو شامل فرمایا انہیں بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ گھر والی بیوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھر والی۔ جو گھر والی ہیں وہی گھر والی، نہیں تو پھر کون گھر والے ہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ جو اب آپ کہتے ہیں کہ اولاد کی ماں ہے، ہاں، بچوں کی ماں ہے، جو لوگ احباب یہ کہتے ہیں کہ امام حسن و حسین اہل بیت ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ امام حسن و حسین رشتے میں کیا ہیں؟ جی تو دوتے، نواسے۔ تو نواسوں کے لیے بیٹی کا ہونا ضروری ہے اور بیٹی کے لیے خامد کا ہونا ضروری ہے۔ تو گھر میں اگر نواسے شامل ہیں تو پھر ان کی ماں بھی شامل ہوئی اور ان کے شوہر بھی شامل ہوا، اور پھر جو وہ بیٹی ہے اس کی ماں، جی
وہ بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کی ماں ہی شامل، نانی جان ہی نہیں ہے تو پھر وہ تصور ہی ختم ہو گیا، بیٹی والا بھی اور نواسوں والا بھی۔ تو پتہ چلا کہ اصل گھر والے جو ہیں وہ بیویاں ہیں، بیوی کو گھر والے کہتے ہیں، تو ان میں شامل ہیں۔ تو یہ جن کا آج ہم نے تذکرہ پاک کرنا ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر، سب سے بڑے صدیق کی صدیقہ بیٹی۔ تو ان کی شان جو ہے وہ دوسری امہات المومنین کی بھی جو شانیں ہیں وہ وراء الورا، لیکن اللہ پاک نے ان کو ایسی خصائص سے نوازا جو دوسری بیویوں کو حاصل نہیں ہے، امہات المومنین ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے چند ایک عرض کروں گا۔ تو پہلی بات ہے حضور صلی اللہ، یہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرما رہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ جتنی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات ہیں وہ کنواری نہیں ہیں، صرف یہی ہیں جو کنواری ہیں۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ مہاجر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک وصف، خوبی اور خاصیت ایسی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، دوسری امہات المومنین میں نہیں پائی جاتی۔ اگلی بات آپ ارشاد فرماتی ہیں اللہ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا، سبحان اللہ، سورۃ نور میں۔ تو اگلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دی تھی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو، اس خواب کو 3 راتیں 3 ملاحظہ فرماتے رہے تھے۔ 5ویں نمبر پہ میں اور حضور ایک ہی برتن میں پانی لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ محبت کا عالم دیکھیے، ایک ہی برتن میں پانی لے کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ 6ٹھی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوئی رہتی تھی اور حضور پر خدا کی وحی نازل سبحان اللہ ہوا کرتی تھی۔ اور نماز تہجد میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ وہ حجرہ مبارکہ تھوڑا بظاہر چھوٹا تھا تو آپ نماز میں پھر ان کے پاؤں کو اپنے دست مبارکہ سے جب سجدہ کرتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کر لیتی، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تو پھر آگے کر لیتی۔ کتنی محبت کا عالم ہے۔ تو وفات اقدس کے وقت میں حضور کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور اقدس کی قبر انور خاص میرے گھر میں ہے۔ تو یہ خصائص ایسے ہیں جن میں دوسری ازواج مطہرات امہات المومنین شامل نہیں ہیں۔ اگر اس پہ بات کی جائے تو جو پاک دامنی اللہ پاک نے نازل فرمائی قرآن پاک میں، تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی کے علاوہ بولتے نہیں، کچھ نہیں ارشاد فرماتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوست ہیں، صحابہ ہیں، وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی ہیں۔ ہم اگر کسی اپنے بیٹی کا رشتہ ڈھونڈے نکلیں تو ہمیں اتنا آسانی سے جچتا ہی نہیں ہے۔ اچھا بھلا رشتہ ہو تو ہم اس میں عیب نکال لیتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ تو جس کا رشتہ، جس کی بیوی اللہ پاک نے چنی، سبحان اللہ، تو یہ جو اعتراض ہے یہ پھر اللہ پاک کی ذات پہ جائے گا۔ بالکل۔ تو لہٰذا ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیشہ جو تعظیم ہے جیسی ماں کی ہوتی ہے تعظیم ویسی ہی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر
ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاک دامنی ہے، جی کسی پہ الزام اگر لگ جائے تو وہ گھر والے، رشتہ دار، دوست، محلے والے اس کی گواہی دیں گے، جی جی مفتی صاحب دیں گے جی کہ یہ پاک دامن ہے۔ ٹھیک، تو آپ ایسی ذات کی مالک ہیں، شان کی مالک ہیں، عظمت کی مالک ہیں، جس کی پاک دامنی کی گواہی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دی، اللہ پاک نے خود دی ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک نے دی ہے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ آپ کو حاصل ہے، اور ترانے ہم نے ان کی پاک دامنی کے گانے ہیں، اور اللہ پاک نے ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیوں سے نوازنا ہے۔ کیسی پاک دامنی ہے، کیسی گواہی ہے اللہ پاک کی ذات کی۔ تو دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آگے سوئی رہتی تھی۔ ہم میں سے کون ہے اتنا متقی پرہیزگار جو اپنی بیوی کے بستر پر نماز پڑھے؟ بستر کی کتنی شان ہے جی، کہ حضرت ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اپنی بیٹی کے گھر آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے گھر آئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے تو بیٹھنے لگے، تو آپ نے بستر سمیٹ لیا، اٹھا لیا، لپیٹ لیا، تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، تو بہت خوبصورت جواب دیا، آخر اے میرے باپ آپ اس بستر کے قابل نہیں، یہ پاک بستر ہے اور پاک لوگ ہی اس پہ بیٹھیں گے۔ تو اتنا پاک بستر جو حضرت علی المرتضیٰ ایک بہت خوبصورت عالم تقریر فرما رہے تھے کہ نور کیسے، حضرت علی پاک کیسے نور بنے، ٹھیک ہے، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا نور نبوت کی نوری کرن خیبر شکن سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر لیٹے تھے، اس بستر نور والے بستر کا فیض اتنا تھا کہ آپ نور علی نور ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو ایسا بستر جس پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹتی تھیں وہ کتنا پاک ہوگا۔ سبحان اللہ، تو آپ کی ذات مقدسہ جو ہے وہ اتنی پاک ہے۔ اگر ہم وفات کا ذکر کریں، جی جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا جی جی ذکر کریں جی، تو اس میں بھی ایسے نکات ہمیں ملتے ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا بخشیں۔ اس پہ بھی ضرور گفتگو ہوگی۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور آپ کے خصائل بے شمار، جن میں سے چند خصائل کا ذکر ہوا اور جو خاص طور پر آپ کا خاصہ ہے۔ ناظرین، اس دوران ہمارے ساتھ موجود ہے محسن علی سیفی صاحب، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ جی، کرم کرم وفائے کرم کرم وفائے نبی دی نظر وچ خدا دی خدا کرم کرم وفائے کدی زلف تو امید تجلیاں دا وسدا کدی زلف تو امید تجلیاں دا وسدا کدی رحمتاں گھٹائے
وفائے وفائے دلادا ندارو طبیبا تو ملدا دلادا ندارو طبیبا تو ملدا نظر مصطفیٰ شفائے شفائے کرم میں کرم میں وفائے وفائے نظر میری کشی کو چاکے کھڑوتی نظر میری کشی کو چاکے کھڑوتی سخیدہ مکھڑا عطائی عطائے کرم میں کرم میں وفائے وفائے کی اعجاز بسا میں کن دی کہانی کی اعجاز بسا میں کن دی کہانی ثنائی 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 کرم میں کرم میں وفائے وفائے نبی دی نظر خدا خدا کرم میں کرم میں وفائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین، 17 رمضان المبارک افطاری کے یہ پرکیف مقدس لمحات، خوشیوں بھرے لمحات اور دعاؤں کی قبولیت کے لمحات، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت سے خصوصیات سے نوازا، ان میں سے چند ایک خصوصیات کا تذکرہ ہوا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت، رفعت شان، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی کا ذکر سورہ نور میں فرما دیا، اور تقریباً پورے رکوع میں آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں۔ اس حوالے سے آپ یہ بھی خاصیت کہ امہات المومنین میں سے آپ کا ذکر پاک یوں کئی آیات بینات میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا، اور پھر آپ نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ بھی سماعت کی، یعنی علم بھی حاصل کیا اور اس علم کو امت تک پہنچایا۔ آپ تمام امہات المومنین میں آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ اہل علم آپ ہی تھی، اور آپ ہی سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ امہات المومنین میں سے روایت کی گئی، حتیٰ کہ بڑے بڑے جو کبار صحابہ کرام علیہم رضوان عبداللہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان جیسے عظیم صحابہ کرام جو فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے علوم کا منبع بھی آپ کو بنایا، اور پھر شرم و حیا کا پیکر بھی بنایا، آپ کی عظمت و رفعت و شان کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر میاں اور بیوی کے درمیان خاص طور پر یہ میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، جو محبت ہونی چاہیے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جو محبت تھی، یہی آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ آج مسلمان
شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان اسی طرح محبت ہونی چاہیے۔ آپ دونوں ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے اس محبت کو اپنانے کے حوالے سے بھی مشعل راہ ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ جی جناب محسن اعجاز صاحب اسلام، تو امہات المومنین میں آپ کا مقام، آپ نے اس پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ مزید آپ کے سیرت، کردار، اخلاق، علم کے تذکرے اور خصوصاً آخر میں جو ان دونوں ہستیوں کے آپس میں محبت کا میں نے جو ذکر کیا، اس حوالے سے بھی ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ جی، آپ جیسے آپ تذکرہ خیر فرما رہے تھے جی کہ آپ کو امہات المومنین میں سے زیادہ علم حاصل تھا، جی اور آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہیں، جی تو جو باقی صحابہ کرام ہیں ان میں سے بھی آپ نے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ آپ دیگر صرف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جی صرف اور صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو احادیث مروی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہیں۔ تو ان کی جو روایات ہیں ان کی تعداد وہ 2210 بنتی ہے، سبحان اللہ، 2210 بنتی ہے، جن میں سے 174 جی 174 یہ متفق علیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں 54 بخاری شریف میں ہیں اور 68 مسلم شریف میں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کتنی محدثہ تھیں، کتنی آپ نے بڑی حدیث عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، اور کتنا آپ نے اس علم کو اس امت کو پیش کیا، سکھایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اگر عبادت کو دیکھا جائے جی تو جو تواریخ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تہجد گزار تھیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور گرمی کا روزہ بہت خوشی سے رکھتی تھی۔ آج بھی ماہ رمضان مبارک ہے اور گرمی بھی ہے، تو ہمیں سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ہماری جو بیٹیاں ہیں، جی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسے گرمیوں کا روزہ رکھتی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آپ کو ایک دفعہ گرمی تھی تو آپ پانی میں کپڑا بھگو کر جی لگا رہی تھیں ایسے، تو آپ سے عرض کی گئی کہ آپ روزہ چھوڑ دیتی، جی آپ روزہ چھوڑ دیتی، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ روزہ نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی مشکل حالات میں بھی آپ نے روزہ رکھا۔ تو آج کی خواتین کو بھی چاہیے کہ ان کے پیروی کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ تو ایک محبت کی آپ بات کر رہے تھے، جی جی تو یہ جو بستر پہ نماز پڑھنا کتنی محبت ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام میں پوچھنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کب باری ہے، کب باری ہے، جی جی انتظار کرنا، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ ایک جو واقعہ مسلم شریف میں نقل ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جی ضرور، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا فارسی، ٹھیک ہے، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے گھر میں دعوت ہے، آپ آئیں۔ جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی دعوت ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں جانے سے انکار کر دی۔ ٹھیک، دوسری دفعہ پھر کبھی وہ آیا، اس نے ایسے ہی عرض کی دعوت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال پوچھا سبحان اللہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہے، تو اس نے نفی میں جواب دیا، تو آپ نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ تیسری دفعہ پھر وہ فارسی آیا، اس نے عرض کی کہ دعوت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال دہرایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دعوت ہے، اس نے کہا ہاں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاں کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا جہاں پہ عائشہ صدیقہ نہیں ہے وہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم جو شعر پڑھتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تو ایسے
اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی آئیں، چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہمارے دل میں بھی آئیں، تو اس دل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئیں گے، نہیں راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے۔ اور اسی طرح اکثر صحابہ کرام صحابیات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام فرما ہوتے تو اکثر صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہ مجمعین وہ ان کی باری کے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اشانہ اقدس پر ہدیہ جو ہے، تحفہ جو ہے وہ پیش کیا کرتے، بھیجا کرتے۔ جی یہ بھی یعنی ان ہستیوں سے کی محبت آپس میں جو اس کو صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، اس کو مد نظر رکھتے تھے، اور کئی دفعہ جو دوسری ازواج مطہرات ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ ہاں ٹھیک ہے، عرض کیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ تو محبت تھی، محبت پہ قابو کس کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں، زور نہیں چلتا۔ تو صحابہ کرام کی وہ محبت تھی جو زیادہ ہدیہ جات پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال اقدس ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے۔ اب جو گود ہے اس کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلے وہ بستر والا واقعہ جی کہ پاک تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سار مبارک رکھا، اسی بستر گود میں رکھا۔ اچھا ٹھیک۔ تو گود کتنی پاک ہے؟ تو گود کا مقام کیا ہے؟ جو علماء کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس، جسم اطہر، جس جگہ پہ اب موجود ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی زیادہ شان افضل ہے، سبحان اللہ، اس کا درجہ اونچا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہوں اس جگہ جیسی کوئی جگہ نہیں۔ یہ خود اللہ پاک نے ارشاد فرما لا اقسم بہذا البلد کہ مجھے اس شہر کی قسم، وانتا علم بہذا البلد کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ تو پتہ چلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی گئے، جہاں پہ قدم رکھا اس کی شان جو ہے وہ رفع ہو گئی، بلند ہو گئی۔ تو جب گود میں سار تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گود ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات جو کسی دوسری امہات المومنین کو حاصل نہیں ہے، بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے میرا لعاب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے ملایا؟ آپ فرماتی ہیں میرے جو گود تھی اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس سار تھا وہ تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہے، تو وہ اس کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسواک پہ نظر پڑی تو آپ سمجھ گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسواک پکڑا اور چبایا اپنے دانتوں میں، ٹھیک، چبایا، نرم کیا، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن مل گیا، جو کسی اور امہات المومنین ازواج مطہرات کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے لعاب کی کیا ویلیو ہے، کیا شان ہے، ہمارا لعاب کس درجے کا ہے اور ان کا لعاب کس درجے کا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے، وہیں ہونٹ لگا۔ ہاں، یہ بھی حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ حمیرہ، آپ کا لقب ہے حمیرہ، حمیرہ، اور
آپ فرماتے کہ کس جگہ پہ آپ نے منہ رکھ کر پیا ہے، اسی جگہ پر منہ رکھ کر پیتے. اور ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا پوچھا کہ آپ نے گوشت کھایا اور وہ ہڈی نیچے رکھی، گوشت بھی تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس جگہ پہ آپ نے منہ لگایا ہے، اور اسی جگہ سے وہ گوشت کھایا. سبحان اللہ، وہ بوٹی کو اسی جگہ سے چبایا. یہ محبت ہے، محبت کا ایک اظہار ہے سبحان اللہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کا یہ جو محبت کا اظہار ہے، پھر یہ آج ہمارے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی مشعل راہ ہے. بالکل جی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کے حیات مبارکہ سے آج ہمارے لیے خاص درس کیا ہے، سبق کیا ہے؟ آج جو امت ہے، جو جس پوائنٹ کی طرف آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ میاں بیوی کا ہے. جی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ جنت کا منظر پیش کرنے لگے، یہ جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، طرح طرح کے ہم مصائب سے دو چار ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان سے خلاصی مل جائے، نجات مل جائے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آ جائیں، تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھا. وہ محبت تھی. تو آج اگر جو بیوی ہے وہ اپنے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بنا لے، اور جو شوہر ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے جو گھر ہیں وہ جنت کا منظر پیش کرنے لگیں گے. بے شک بے شک. ناظرین، آج 17 رمضان مبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک کیے گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے یہ حسن عقیدت اپنی بارگاہ میں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما لے. آخر میں اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب پیر محسن اعجاز سیفی آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما. ہمیں اپنے والدین، اساتذہ کرام، بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت کی محبت نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی. آج 17 رمضان المبارک افطار کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اپنے میزبان محمد عثمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں ہمارے مہمان ثنا خان محسن علی سیفی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے. اللہ نگہبان. کیا کروں تیری رفعت بیان سیدہ، کیا کروں تیری رفعت بیان سیدہ. سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، میں کہاں تو ہے کہاں سیدہ. سیدہ سیدہ عائشہ،
عائشہ کیا کروں تیری رفعت، نور کی آیتوں سے یا سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، نور کی آیتوں سے یا سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، تیری پاکیزگی کا نشان سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، کیا کروں تیری رفعت، وہ تیرا تھا مقدس مقام سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، وہ تیرا تھا مقدس مقام سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، آج ہے سبز گنبد جہاں سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، کیا کروں تیری رفعت، تو ہے محبوب محبوب رب العلا، تو ہے محبوب محبوب رب العلا، تو ہے محبوب محبوب رب العلا، اور ہر ایک مومن کی ماں سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، کیا کروں تیری رفعت، شیر و اعجاز سجدے میں ہو کر کہے، شیر اعجاز سجدے میں ہو کر کہے، شیر اعجاز سجدے میں ہو کر کہے، میں زمین اور تو آسمان سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، کیا کروں تیری رفعت بیان سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ، میں کہاں اور تو ہے کہاں سیدہ سیدہ عائشہ سیدہ
جزاک اللہ۔ ہر سانس سے آتی ہے صدا